میں زمان جان لے حیدر کی زلف قار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجل ولیک الفرج وعافیت والنصر، اللہم جعلنی من انصارہ وآوانک ومستشدین بین یدیک۔ برادران عزیز، عاشقان و شیفتگان حضرت ابا عبداللہ الحسین، ماہ مبارک رمضان اپنی تمام عظمتوں، کرامتوں، رفعتوں اور بزرگواریوں کے ساتھ آپ کے سین اقدس میں وارد ہوا ہے، تاکہ آپ کو خاک سے افلاک اور افلاک سے عالم ملکوت کی سیر کرائے۔ برادر عزیز، ہر انسان کا کلام اس کی روح کا عکاس ہے۔ کلام جتنا عمیق ہے، جتنا لطیف ہے، کلام میں جتنا حسن اور نورانیت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی روح اتنی ہی اعلیٰ اور افضل ہے۔ در حقیقت ہر متکلم کا کلام اس کی روح کا آئینہ دار ہے۔ اگر انسان کی روح کے اندر لطافت ہے، کرامت ہے، بزرگواریاں ہیں، ایک علم و حکمت اور نور و عظمت کا ایک چراغ اس کے وجود کے اندر متلجی و روشن ہے، یہی نورانیت اور یہی پاکیزگی اور یہی شرف اور یہی عظمت انسان کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں، تدبر کریں، تعقل کریں، ایک عزت دار انسان، ایک شرف مند انسان، ایک پاک، طیب و طاہر اور ایک عالی و مراتب رکھنے والا انسان در حقیقت اپنی زبان کے ساتھ تمام بندگان خدا کے قلوب کا فاتح ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بندگان قلوب کو فاتح کریں اور بندگان قلوب کے درمیان عزت و شرف، علم و حکمت اور پاکیزہ، طیب و طاہر حقائق کو، لطائف کو، معنویت کو اور تمام علوم اور فضائل کو بیان کرے، جو چیز آپ کے پاس خدا نے عطا فرمائی ہے وہ آپ کی زبان ہے۔ زبان انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ اگر زبان کے اندر لطافت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قلوب کے اندر لطافت ہے۔ اگر زبان سے ادا ہونے والے علوم میں روحانیت و نورانیت اور معنویت ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی روح کے اندر معنویت اور رحمانیت موجود ہے۔ خدا جانتا ہے برادر عزیز، یہ زبان اگر حد اعتدال سے خارج ہو جائے، صراط مستقیم سے منحرف ہو جائے اور راہ انسانیت و سعادت و صراط مستقیم سے برگشتہ ہو جائے، خدا جانتا ہے کیسے کیسے مشکلات، مصائب اور پریشانیوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذرا غور کریں، تدبر کریں، تعقل کریں، دقت نظر کریں ذرا ان مصائب پر، مشکلات پر، ان حادثات پر، ان تمام جنگ و جدال اور ذلت اور رسوائی کے اوپر کہ جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اگر آپ دنیا کی طرف ایک نظر کریں یا خود اپنے معاشرے کی طرف ایک نظر کریں، انسانوں کے درمیان اختلاف، انتشار، دشمنیاں، عداوتیں، کدورتیں، قتل و عام، اس قسم کے تمام جرائم جہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہی زبان کا منحرف ہو جانا ہے۔ جب زبان منحرف ہو جاتی ہے، انسان کے وجود کی شخصیت کے اندر اور اس کے وجود کی مملکت کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر زبان کی آپ نے حفاظت کی اور زبان کی آپ نے مراعات کی اور زبان کی عظمتوں کو سمجھ گئے، خدا جانتا ہے کون کون سے کمالات و عظمتیں اور بزرگواریاں ہیں اور کون کون سے درجات اور مراتب ہیں جو انسان کو حاصل نہیں ہوتے۔ انسان اسی زبان کی وجہ سے یا عزیز ہو جاتا ہے، یا انسان اسی زبان کی خط حقیقت سے ہٹ جانے کی وجہ سے، راہ مستقیم سے منحرف ہو جانے کی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے انسان عزیز ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان ذلیل و رسوا ہو جایا کرتا ہے۔ انبیاء آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں، خالصان خدا آئے ہیں، بالخصوص مہمان الہی آپ کے گھر میں آیا ہے تاکہ آپ سے کہے کہ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد و مقصود یہی ہے، تمام کتابوں کے نزول کا مقصد و مقصود یہی ہے، تمام فرشتوں کے زمین پر آنے کا مقصد و مقصود یہی ہے کہ انسان جو پیچیدہ ترین مخلوق اگر کائنات میں کوئی موجود ہے تو وہ انسان ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور انسان چونکہ اشرف الموجودات ہے، لہذا خدا چاہتا ہے کہ انسان کے وجود کی مملکت میں ایک ایسی کرامت، ایک ایسی بزرگواری، ایک ایسی رحمانیت ہو کہ جو تمام دنیا پر چھا جائے۔ اگر ایک انسان
کہ جو بد اخلاقی کا شکار ہے، جسور ہے، بد زبان ہے، جس کی زبان کے اندر نرمی و محبت نہیں ہے، وہ انسانوں کے شرف اور ان کے مقام اور مراتب کا خیال نہیں کرتا، اور خود اپنی زبان کے ذریعے حقائق کو بیان کرنے کی صلاحیت و استعداد اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی روح کے اندر لطافت موجود نہیں ہے، اس کی روح کے اندر کرامت موجود نہیں ہے، اس کے اندر ایک شخصیت اولیٰ اور اعلیٰ پوشیدہ اور موجود نہیں ہے۔ یعنی زبان اظہار ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، زبان اس بات کی آئینہ دار ہے کہ آپ کے وجود کے اندر یا کمالات موجود ہیں، یا فضائل موجود ہیں، یا زشتیاں موجود ہیں، نجاستیں موجود ہیں، تیریگی و تاریکی موجود ہے۔ زبان شناخت ہے کہ آپ کیا ہیں۔ اگر آپ کی زبان صراط مستقیم کے اوپر ہے، پاک و طیب و طاہر زبان ہے، خدا جانتا ہے اسی زبان سے انسان محروم لوگوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، مظلوم لوگوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور ان کو قید و بند کی ذلت سے نجات دلاتا ہے۔ یہی زبان انبیاء علیہ السلام جب اپنی پاک زبان سے بندگان خدا کے قلوب کے اندر ایک فصل رحمانیت کو بو دیتے ہیں، ایک فصل شرافت کو بو دیتے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے انبیاء لوگوں کے اندر رنج و غم و مشکلات و پریشانیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اسی زبان کے اندر انبیاء کیا کام کرتے ہیں؟ ایک مایوس انسان کو، دل شکستہ انسان کو، ایک وہ انسان کے جو مایوس ہو چکا ہے، دل شکستہ ہو چکا ہے، حسرت و یاس اس کے چہرے کے اوپر چھا چکا ہے، انبیاء آتے ہیں، اس کی انفرادی اور الہی چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، اور اس کو یہ یقین دلاتے ہیں اے انسان تو غمزدہ مت ہو، پریشان مت ہو، اللہ کی تمام عظمتیں تیرے وجود کے اندر موجود ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ انبیاء نے اپنی اسی زبان کے اندر بد اخلاقوں کو، جسور لوگوں کو ادب و تہذیب و تمدن کا جام پلایا ہے۔ اگر یہ زبان انسان کی متبرک نہ ہو اور ہم محافظت زبان نہ کریں، حفظ زبان نہ کریں، یہی زبان ایسی ایسی مشکلات، مسائل، پریشانیاں، رنج و علم۔ آپ غور کریں ذرا اپنے معاشرے کے اندر اختلاف کی وجہ کیا ہے، کدورت کی وجہ کیا ہے، حتیٰ طلاقوں کا ریشو جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر کیوں سکون و امنیت موجود نہیں ہے؟ کیوں شرافت و کرامت موجود نہیں ہے؟ کیوں معاشرے میں جگہ جگہ اختلاف، انتشار، لڑائی اور جھگڑے جیسی نجاستیں موجود ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہر جھگڑے کی ابتدا، ہر ظلم و ستم کی ابتدا، ہر کثافت و غلاظت کی انتہا، ہر پستی و نجاست کی انتہا، ابتدا جہاں سے ہوتی ہے یہی زبان ہے۔ اگر زبان منحرف ہو جائے اور حقائق کو بیان کرنے سے قاصر رہے، اور زبان میں پاکیزگی نہ ہو، زبان قلب کا ترجمان نہ بن سکے، زبان کے اندر محافظت پیدا نہ ہو سکے، انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہ کر سکے، یہی زبان ایسے سے فتنے اور فساد، قتل و غارت، نامعلوم کون کون سی مشکلات و پریشانیاں اور امراض کا باعث بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے بدست ادب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان، اگر آج تو راہ راست پر رہی، اگر آج تو صحیح رہی، اگر آج تو نے توہین نہ کی، تکذیب نہ کی، جسارت نہیں کی، بندگان خدا کے درمیان اختلاف و انتشار و دشمنی و عداوت نہ پھیلائی، اسی زبان سے کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ تمام اعضاء و جواہر زبان کے سامنے، سلطنت زبان کے سامنے کیا کرتے؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آنکھیں، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ وجود، یہ تمام وجود زبان کے سامنے بدست ادب گزارش کرتے، اے زبان اگر تو راہ راست پر رہی، یہ وجود کی مملکت کمال، کامیابی، کامرانی، عزت اور شرف کے ذریعے اپنے راستے کو طے کرے گی، اور اے زمان اگر تو نے اپنے راستے کو چھوڑ دیا، صراط مستقیم سے منحرف ہو گئی، اور تو نے صراط عزت و شرف کو چھوڑ دیا، یہ وجود کی مملکت شیطان کا خزینہ قرار پائے گی۔ اسی وجود کی مملکت سے کیا ہوگا کہ شیطان انسان کو اغوا کر لے گا، اس کی عزت آبرو داغدار ہو جائے گی، اس کا شرف اور کمال پائمال ہو جائے گا، انسان کی شخصیت میں زیبائی ختم ہو جائے گی، اس کی شخصیت کا زوال اور سقوط شروع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک زبان اگر اپنی راہ راست پہ نہ رہے اور انسان اس زبان کو کنٹرول نہ کرے، یہی زبان بڑی بڑی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ یہی زبان انسان کو قتل و غارت، بربادی اور تمام انسانوں کی نابودی کے لیے یہی زبان استعمال ہوتی ہے۔ ہر فتنہ، ہر نجاست، ہر کثافت، ہر لڑائی، ہر جھگڑے کی ابتدا اسی زبان سے ہوتی ہے۔ گھروں میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ایک نوجوان نسل ہے جو کرامت کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ آج جوانوں کے اندر وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں۔
کہ جو بچوں کی ہمارے جوانوں کی زبانوں کے اندر آج وہ حرمت زبان موجود نہیں ہے، آج وہ محبت زبان موجود نہیں ہے، آج وہ نرمی زبان موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا قلب شیطانی ہے. ہماری روح کے اندر لطافت و کرامت اور تراوت رحمانی و ربانی ہمارے قلوب کے اندر موجود نہیں ہے. اگر یہ زبان سدھر جائے وجود سدھر جائے گا. یہ زبان صحیح ہو جائے عالم صحیح ہو جائے گا. اگر یہ زبان صحیح ہو جائے خدا کی قسم کس قدر بڑی بڑی عظیم اور ناقابل یقین مشکلات و مصائب سے انسان نکل آئے گا. اگر یہ زبان صراط مستقیم کے پر آ جائے اور صراط اور مسیر حضرت حق کے اوپر پوری عزت و شرف کے ساتھ چلے، پورے وجود کی مملکت میں امن و امان پیدا ہو جائے گا، محبت مودت پیدا ہو جائے گی، اختلاف انتشار، ہر قسم کی نجاست و پستی، ہر قسم کے عیوب و نقائص انسان کے وجود سے دور ہو جائیں گے. آپ غور کریں، تدبر کریں، تحقل کریں. ذرا دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے لاتعداد قرآن کی آیت نے قرآن کیا کہتا ہے؟ قولوا للناس حسنا. لوگوں سے محبت سے بات کرو، تہذیب سے بات کرو، تمدن سے بات کرو. آپ مجھے بتائیے، غور کریں، دقت نظر کریں، وہ افراد جو تمیز سے بات کرتے ہیں، تہذیب سے بات کرتے ہیں، ان کی گفتگو میں نرمی ہو، محبت مودت ہے. بعض لوگ ہیں جن کی زبان جسور ہے، وہ نہیں جانتے، بڑے اور چھوٹے کے ادب کو نہیں پہچانتے، عالم و غیر عالم کو نہیں پہچانتے، ماں باپ کی حرمت کا خیال ان کو نہیں ہے. معاشرے میں جو ظلمات اور تاریکی اور ذلت اور رسوائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری زبان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. ہماری زبان نے ابھی شربت محبت اور شعور و آگاہی کی لذت اور نورانیت حاصل نہیں کی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ طلاقیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں، اختلاف کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، خاندانوں کے درمیان یہ خلیج کیوں بڑھتی جا رہی ہے، کیوں آج پورا معاشرہ ذلت اور رسوائی کی سرحد کے اوپر پہنچ چکا ہے، کیوں پرچم امنیت ہمارے وجود کے اوپر مجسم نہیں ہوتا، کیوں اللہ کی رحمانیت ہمارے وجود کے اندر پیدا نہیں ہوتی، کیوں ہماری زبان قاعدہ و قواعد سے ہٹ چکی ہے، ہماری زبان نے ذائقہ محبت الہی کو نہیں چکھا ہے، ہماری زبان کے اندر حکمت معنویت موجود نہیں ہے، ہماری زبان کے اندر اسرار کو بیان کرنے کی قوت نہیں ہے. آج آپ دیکھیے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اس زبان سے تبلیغ کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. اس زبان سے واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. اس کی زبان سے آج بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، لیکن یہ زبان ہے کہ پرتاثیر نہیں ہے، اس میں اثر نہیں ہے. کیوں؟ اس زبان کے اندر بھی جسارت کی نجاست موجود ہے. اس زبان کے اندر خودخواہی، خود پرستی، خود نمائی کی نجاستیں موجود ہیں. یہی اس کی زبان کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ تمام اختلافات کو ہوا دیتے ہیں. غیبت اسی زبان کے ذریعے ہے، توہین و تکذیب اسی زبان کے ذریعے ہے. اس کی زبان کے ذریعے لوگ انبیاء کے مخالف ہوئے ہیں، انبیاء کی توہین کی ہے، انبیاء کی تکذیب کی ہے. اسی زبان کے ذریعے انہوں نے اپنے لیے راہ سعادت کو، راہ شرافت و کرامت کو بند کر دیا. یہ زبان جو آج ہمارے دہان کے اندر موجود ہے، اگر اس کی تربیت ہو جائے، اگر یہ واقع صراط حق و حقیقت کے اوپر آ جائے، اگر واقع ہم تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں، تدبر و تعقل کریں، ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کیا گفتگو کر رہے ہیں. اگر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ دیر انسان سوچے، آیا یہ میری زبان انسانی زبان ہے کہ جس کے ذریعے وحشت طاری ہوتی ہے، جس کے ذریعے ذلت پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے اختلاف، انتشار، دشمنیاں، عداوتیں، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، جس کے ذریعے اختلافات، نہ ختم ہونے والے اختلافات اسی زبان کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں. قلب کے اندر تیرگی اور تاریکی چھا جاتی ہے، اور یہ زبان اس قابل نہیں رہتی کہ ذکر خدا کی لذت حاصل کر سکے. آج ہم رکوع و سجود کرتے ہیں، دعا مناجات کرتے ہیں، کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہماری زبان تربیت شدہ نہیں ہے، ہماری زبان کے اندر لطافت موجود نہیں ہے. ہم نے اپنی اسی زبان سے قلب مومن کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے اپنی اسی زبان کے ذریعے مومنین کی چھپے ہوئے عیوب کو بیان کیا ہے، اسی زبان کے ذریعے اختلاف و انتشار و دشمنی و عداوت کو ہم نے بڑھایا دیا ہے. اس کی زبان کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے ایسی مشکلات و مصائب پیدا کی ہیں. طنز اسی زبان کے ذریعے ہے، اختلاف و انتشار اسی زبان کے ذریعے ہے، لوگوں کی عزت، آبرو، شرف اور ان کی بربادی کا ذریعہ یہی زبان ہے. کیا خدا نے ہمیں زبان اس وجہ سے دی تھی؟ روایات میں ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام ارواحنا لک الفدا، روحی و جسمی لک الفدا، حج پہ گئے تو دیکھا کہ بعض افراد ہیں جو احرام باندھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ میں موجود ہیں. ابو بصیر نے امام سجاد سے فرمایا کہ الحمدللہ آج بہت حاجی جمع ہے. امام نے تبسم کیا اور ابو بصیر سے کہا کہ نہ، یہ حاجی نہیں، یہ غوغاں کرنے والے حیوان اور پس شدہ مس شدہ قوم ہے. ابو بصیر نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ سب لوگ خانہ کعبہ میں ہیں، لبیک اللہم لبیک کے صدا اور نغمہ آزادی کو بلند کر رہے ہیں.
امام نے کیا کیا؟ ابو بصیر کی ایک باطنی آنکھ کو روشن کیا، ایک بصیرت باطنی کو روشن کیا۔ جیسے ہی ابو بصیر کے قلب کی ملکوتی آنکھ روشن ہوئی، اب جو انہوں نے پلٹ کے دیکھا، کہا استغفر اللہ کل ذنب واذنبت وکل خطیۃ اخطأتها۔ امام نے فرمایا ابو بصیر تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا یا ابن رسول اللہ میں نے دیکھا کچھ بندر ہیں، میں نے دیکھا کہ کچھ عجیب قسم کے حیوان، ایک مخلوق ہے، میں نے دیکھا کہ کچھ بچھو ہیں جو کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ہاں یہ کچھ لوگوں کا باطن ہے جو میں تمہیں جلوہ گر کر رہا ہوں تمہارے وجود کے سامنے۔ فرمایا کون لوگ ہیں یہ کون لوگ بچھو ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے ان کو زبان دی تھی کہ اس زبان کے ذریعے لوگوں کو مایوسی سے نکالیں، ان کی حرمت کو بحال کریں، ان کے شرف کو بحال کریں، ان کو مایوسی اور غم و حزن سے نکالیں، ان کے اندر پاکیزہ طیب و طاہر حقائق کو بیان کریں، ان کی حرمت کا خیال کریں، ان کو مقام اور مراتب تک پہنچائیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی اسی زبان کے ذریعے بندگان خدا کے قلوب کے اوپر ڈنک مارنا شروع کر دیا۔ یہ ڈنک مارنا انسان کی فطرت میں نہیں ہے، یہ ڈنک مارنا در حقیقت بچھو کی فطرت میں ہے۔ خدا نے تمہیں فطرت اللہ عطا کی، کمال سے محبت اور نقص سے نفرت کی دعوت خدا نے تمہیں دی۔ خدا نے فطرت کے نور کو تمہارے وجود کے اندر روشن کیا، تم نے انسانی فطرت کے نور کو بجھا دیا، چراغ فطرت کو گل کر دیا، اور پھر کیا کیا؟ پست ترین ذلیل ترین حیوانوں کی سطح تک ہجرت تم نے کر لی۔ خدا نے تمہیں زبان دی تھی اس وجہ سے کہ تم قلب مومن پہ ڈنک مارو، یا اس وجہ سے دی تھی کہ اسی زبان کے ذریعے تم لوگوں کو مایوسی، تاریکی اور تیرگی سے نجات دلاؤ؟ فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی محافظت نہ کرے اس کے وجود کے اندر فطرت کا نور خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ انسانی فطرت سے ہجرت کر کر حیوانی اور پست ترین ذلیل ترین مخلوقات کے درجے پر چلا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو وہ تمام چیزیں دیکھ لو گے۔ امام نے فرمایا ابو بصیر نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو بچھو کی شکل میں ہیں؟ فرمایا یہ بچھو کی شکل میں محشور ہوں گے۔ کیوں؟ بچھو کا کام ڈنک مارنا ہے۔ عزیز تمہارا کام ڈنک مارنا نہیں ہے۔ انسان کو خدا نے زبان دی ہے حکمت بیان کرے، صبر و تحمل و بردباری کے جام لوگوں کو پلائے، لوگوں کی مشکلات و مصائب کو برداشت کرے، رد عمل نہ دے، فوری رد عمل نہ دے۔ انسان لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرے، انسان اس زبان سے لذت اللہ کو یاد کرے، اس سے لذت مناجات حاصل کرے، اس سے حکمت کے سرچشمے کو سیراب کرے، اسی سے حکیمانہ قول بیان کرے، اسی کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرے۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ زبان جو ہمیں خدا تک پہنچانے والی تھی، وہ زبان جو انبیاء کے دسترخوان پہ ہمیں پہنچانے والی تھی، وہ زبان جو ہمیں انبیاء کے نزدیک پہنچانے والی تھی، وہ زبان کے جو ہمیں ذکر خدا سے آشنا کرنے والی تھی، وہ زبان جو ہمیں انسانی حرمت اور انسانی شرف اور کمال تک پہنچانے والی تھی، ہم نے اس زبان کے ساتھ کیا کیا؟ اس زبان سے ڈنک مارنا شروع کر دیا۔ ہم جو مومنین کو ڈنک مارتے ہیں، غیبت اسی زبان سے ہے۔ عزیز کرام، غیبت معاشرے میں اختلاف، انتشار، دشمنی، عداوت کا باعث بنتی ہے، لوگوں کے درمیان محبت و مودت ختم ہو جاتی ہے، احساس، بزرگواری، نیکی کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔ دل شکستہ اور مایوس لوگوں کو شیطان اغوا کر لیتا ہے۔ یہ ہم نے لوگوں کو مایوس کیا، ہم نے ان کی توہین کی، ہم نے ان کو حرمت کے مقام سے نیچے گرا دیا، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، تو کیا ہوا؟ اس زبان نے ہمیں پستی، رسوائی، ذلت اور بالآخر انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی ہدایت اور شفاعت سے بے نیاز کر دیا۔ خدا نے تمہیں زبان دی تاکہ تم اس زبان کے ذریعے بندگان خدا کے درمیان محبت و مودت و علم و حکمت اور چراغ عزت و شرف کو روشن کرو۔ ہم نے اس زبان کے ذریعے کیا؟ مومنین کے پاک اور مقدس قلوب پہ ڈنک مارنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، اے لوگوں کو محبت سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، احترام سے بات کرو، دلیل سے بات کرو، برہان سے بات کرو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی توہین کرو، تکذیب کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام معاشرہ تمہاری فکر کے مطابق چلنا شروع ہو جائے۔ تمہیں اپنے فکر کو الہی کرنا ہے، تمہیں اپنی زبان کی محافظت کرنی ہے، تمہیں اپنے وجود کی محافظت کرنی ہے، تمہیں اس زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہاری زبان پر سوار ہو جائے اور یہی زبان کہ جو آئی تھی تاکہ انسان کو عالم ملکوت تک پہنچا دے، یہی زبان تمہارے سقوط اور تمہارے زوال کا باعث بن جائے۔ دیکھو معاشرے میں ایک دقت نظر کرو، اپنے اطراف و جوانب میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیوں اختلاف بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
کیوں چراغ محبت ٹمٹما رہا ہے؟ کیوں انسان کے وجود کے اندر محبت خدا پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں شیطانوں کی اکثریت بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کیوں مومنین و مسلمین کے درمیان اختلاف، انتشار، عداوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ قرآن کیا فرما رہے ہیں؟ قولوا للناس حسنا، تم اس زبان کے ذریعے حسنات پر بات کرو، تحمل کرو، بردباری کرو، مومنین کو چھیڑو نہیں، توہین نہیں کرو، تکذیب نہیں کرو۔ اس زبان کے ذریعے تمہیں مومنین کے چھپے ہوئے عیوب کو بیان مت کرو۔ یہ گناہ ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ ہر گناہ انسان کے اندر ایک تیرگی اور تاریکی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر انسان محافظت نہ کرے ماہ مبارک رمضان میں، اگر انسان سوچے نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے اس کہنے سے کیا فتنہ و فساد، کیا مشکلات، کیا مصائب، نہ ختم ہونے والی عذاب اور مشکلات انسان کو گھیر لے گا اگر انسان اپنی زبان کی محافظت نہ کرے تو۔ یہ زبان یا انسان کو عزت دار بناتی ہے، یا یہی زبان انسان کو عزت و شرف اور کرامت کے مقام سے گرا دیتی ہے۔ کیوں آج لوگوں کے اندر، کیوں آج ہماری تبلیغ اثر نہیں کر رہی؟ کیوں آج ہمارے واعظ اثر نہیں کر رہے؟ کیوں آج مجالس اثر نہیں کر رہی ہیں؟ کیوں آج فقہی مسائل اور مسجد میں کھڑے ہونے والے پاک اور مقدس علماء حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں؟ کیوں مومنین کے درمیان عزت و شرف و کرامت کی راہ آباد نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں نور متلجی نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری زبان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے؟ عزیز مان، جو زبان، خدا کی قسم، جو زبان مومنین کے چھپے ہوئے عیبوں کو بیان کرے، جو زبان مومنین کے درمیان اختلافات کو ہوا دے، جو زبان اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، احباب، خاندان اور معاشرے میں لوگوں کے لیے باعث ذلت اور رسوائی ہو، خدا کی قسم اس شخص کے اندر یہ قوت نہیں رہتی، یہ قدرت نہیں رہتی۔ یہ بد زبانی، اگر کوئی انسان اس بد زبانی کو جاری و ساری رکھے اور اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرے، پھر اس زبان میں یہ طاقت نہیں رہتی کہ انسان کہے کہ اللہم اجل ولیک الفرج اور صاحب و زمانوں کی طرح متوجہ۔ جس زبان کی تربیت نہ ہوئی ہو، جس زبان کی محافظت نہ ہوئی ہو، جس زبان کی انسان نے محافظت نہ کی ہو، جس زبان کو انسان نے کنٹرول نہ کیا ہو، خدا کی قسم آپ لاکھ پکاریں یا ابن رسول اللہ، آپ لاکھ پکاریں الاجل یا مولا، زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ زبان میں یہ تاثیر نہیں رہتی کہ آپ کی آواز عالم ملکوت تک پہنچ جائے۔ وہ زبان کے جو گناہ کی عادی ہو جائے، اختلاف و انتشار کی عادی ہو جائے، وہ زبان کے جس میں استطاعت و صلاحیت نہ ہو، وہ زبان کے جس کے اندر حرمت باقی نہ رہے، وہ زبان کی جس کے اندر نورانیت اور ربانیت اور رحمانیت نہ ہو، وہ زبان کتنا بھی آپ خدا کو پکاریں، کتنا بھی آئمہ کو پکاریں، کتنا بھی اولیاء خدا سے متمسک و منسلک ہو جائیں، خدا کی قسم آپ کی دعا مسلح سے اوپر نہیں ہوتی۔ آپ کو خدا عز و جل پرواز کی طاقت نہیں دیتا۔ آپ کی مناجات کو خدا سنتا نہیں ہے۔ آپ کی مناجات، آپ کی فریاد اہل بیت علیہ السلام تک نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ ایک بد زبان انسان، ایک جسور انسان، وہ انسان کی جس کی زبان لوگوں کو پریشان کرتی ہے، جس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس سے لوگ عداوت کرتے ہیں، یہ زبان اگر پاک نہ ہو، آپ لاکھ مناجات کریں، لاکھ جائیں کعبے کے اندر خدا کو پکارے لبیک اللہم لبیک، خدا کی قسم اثر ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ زبان تربیت شدہ نہیں ہے، زبان کی حرمت کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اس اعلیٰ الہی کو سمجھا نہیں ہے، اس پاک اور مقدس سلطنت کو ہم نے شیطان کے سپرد کر دیا۔ قرآن کیا کہہ رہے ہو؟ قولوا للناس حسنا قولوا قولا لیا۔ حضرت موسیٰ سے خدا نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کو ابلاغ حقائق کرو، اسرار توحید بتاؤ، وحی شدہ چیزیں اس کو بتاؤ، کہ جاؤ اور دیکھو کہ فرعون کی ہدایت کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں فرعون کی ہدایت کیسے کروں، کیا کروں؟ کہا قولوا قولا لیا، جاؤ نرم بات کرو، جاؤ فرعون سے نرم بات کرو۔ عجیب نہیں ہے وہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار ہے؟ ان الفرعون علا فی الارض جعلها اہلها یستضعف طائفة منها یذبح ابناء ویستحیی نساء، وہ فرعون کے جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، ہزاروں عورتوں کو کنیز بنا لیا، فرزندان قوم کو قتل کیا۔ خدا کا نمائندہ ہادی جاتا ہے اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے موسیٰ قولوا قولا لیا، دیکھو فرعون سے نرم بات کرنا، نرم بات کرنا اس فرعون سے، شاید وہ پلٹ کر آ جائے، شاید وہ ہماری طرف آئے، شاید وہ ہم سے استغفار کرے، شاید وہ ذکر خدا کرے، شاید وہ ہم سے امنیت کو طلب کرے، شاید وہ ہم سے غفران نعمت کو طلب کرے، شاید وہ استغفار کرے۔ موسیٰ کو کیا کہہ رہے خدا؟ نرم بات کرو،
کس سے؟ فرعون سے۔ ہم اپنے ماں باپ سے نرم بات کرتے، اساتذ سے نرم بات کرتے، مومنین سے نرم بات کرتے ہیں، مسلمین سے نرم بات کرتے ہیں، ہمسائے پڑوسیوں رشتہ دار احباب اسباب سے نئی بات کرتے ہیں، نرم بات کرتے ہیں کہیں ہم؟ خدا اپنے دشمن کے بارے میں اپنے نبی کو حکم کر رہا ہے، قولوا قولا لیا، موسیٰ جان نرم بات کرو۔ وہ خدا کریم و عز و جل کہ جس کی سلطنت عظیم و شان ہے، وہ اپنے نبی کو کیا حکم کر رہا ہے؟ اے موسیٰ جان نرم بات کرنا، سخت بات نہیں کرنا۔ اے موسیٰ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اے موسیٰ موسیٰ نرم بات کرو۔ نرم بات کرنے سے فرعون کا سخت قلب پارا پارا ہو جائے گا، اس کا فطرت کا نور پلٹ آئے گا، اس کے اندر خدا کی طرف رجحان اور رغبت پیدا ہوگی، وہ خدا سے متمسک و منسلک ہوگا، وہ ذلت اور رسوائی اور شیطان کا راستہ چھوڑ دے گا۔ ہم جو مبلغان دین ہیں، ہم جو ابلاغ دین کرنے بیٹھے ہیں، کیا ہماری زبان میں نرمی ہے؟ کیا ہم خود اپنی زبان کے محافظ ہیں؟ کیا خود ہم نے اپنی زبان کی محافظت کی ہے؟ کیا ہماری زبان خط مستقیم کے اوپر ہے؟ کیا ہماری زبان صراط عزت و شرف کے اوپر ہے؟ کیا ہماری زبان مسجد خداوند کے اوپر ہے؟ کیا ہماری زبان سے ایک فصل رحمانیت کھڑی ہوتی ہے کہ تمام عالم کو ذلت رسوائی و تیریگی و تاریکی نصیب ہوتی؟ ماہ مبارک رمضان سوچو، عزیز غور کر۔ ایک دن خدا سے کہو پروردگارا میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تجھے پکاروں، میری زبان میں وہ لطافت نہیں ہے تجھے پکاروں۔ کیوں؟ چراغ رحمت اور چراغ ہدایت میرے قلب کے اندر سوختہ ہو چکا ہے، میری شمع حیات درگوں ہو چکی ہے، راہ صراط سے بھٹک گیا ہوں۔ پروردگار تیری اس زبان سے میں نے تیرے خلاف عمل کیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے فاسقوں فاجروں کی چاپلوسی کی، میں نے مومنین کے قلوب کو تار تار کیا، میں نے اپنے ماں باپ کے قلبوں کے اوپر وہاں وار کیا ہے جہاں انگلیاں مرہم رکھ نہیں سکتی۔ یہ زبان کیسے کیسے ظلمات و تاریکی اور کیسے کیسے شیطانی جلوے ہمیں دکھاتی ہے۔ ایک شخص امام صادق کے پاس آیا، کہا یا ابن رسول اللہ میں پریشان ہوں، میں مقام استغفار پہ جانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا ابن رسول اللہ میں نے اپنی اس زبان سے، اس جسور زبان سے، اس بے ادب زبان سے، بے تہذیب زبان سے میں نے اپنے ماں باپ کے قلب پر وہاں وار کیا جہاں انگلیاں مرہم رکھ نہیں سکتی۔ میں کیا کروں؟ میں پریشان ہوں، رنجیدہ ہوں، دلگیر ہوں، غمزدہ ہوں، کوئی حل بتائیے، کیونکہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زبان کی سختی اپنے ماں باپ کے اوپر استعمال کی۔ عزیز من، برادر عزیز، تلوار کا وار انسان سہ لیتا ہے، تلوار کے وار سے جو زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن جب زبان وار کرتی ہے، جب زبان وار کرتی ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، یہ گھاؤ بھرتا نہیں ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ غم، حزن، رنج، علم، انتقامی جذبات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ محبت، مودت، احسان، نیکی، پاکیزگی، ہمدردی، محبت، مودت، مہر و محبت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ مت سمجھو کہ تم نے گفتگو کی وقت ختم ہو گیا، نہ، غور کرو کہیں تم نے اپنی اس زبان ذوالفقاری سے لوگوں پر وار تو نہیں کیا، لوگوں کے قلوب پہ وار تو نہیں کیا، لوگوں کے قلوب کو زخمی مجروح تو نہیں کیا۔ ذرا ایک دیر کے لیے سوچو، گفتگو کرنے سے پہلے سوچو۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے قلب پر وہاں وار کیا جہاں انگلیاں مرہم رکھ نہیں سکتی۔ حضرت امام صادق نے فرمایا کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا راز سربستہ بتاؤں، کیوں نہ ایک ایسا راز تمہیں بتاؤں کہ جہاں تم نے اپنے ماں باپ کے قلب کے اوپر زخم لگایا ہے، جہاں انگلیاں مرہم رکھ نہیں سکتی ہیں، وہاں تمہارے ماں باپ کے قلب کو سکون و قرار و طمانینت نصیب ہو۔ اس شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ مجھے بتائیے۔ امام نے اس سے کہا جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پر بوسہ کرو، جاؤ اپنے باپ کے پیر پر بوسہ کرو، اس کی جبین پر بوسہ کرو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ پر بوسہ کرو۔ یہ بوسے کی گرمی اور لطافت وہ کام کرے گی جو مرہم بھی کام نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، صدیوں سے امام علی کو پکار رہے ہیں، کیوں ہدایت نہیں پہنچ رہے؟ کیوں عالم ملکوت سے کوئی اشارہ ہم میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری دعائیں، کیوں ہماری مناجات، یہ تمام چیزیں کیوں بے اثر ہیں؟ وجہ یہ کہ ہم نے اپنی زبان کی حرمت کو برباد کر دیا، زبان کو ہم نے شہوتوں کے ہاتھوں ذبح کر دیا۔ اس جسور زبان سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس جسور زبان سے آپ لاکھ کہے جائیں الاجل الاجل اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس زبان سے آپ لاکھ کہے جائیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مشکل ہے۔
دین عملی ہے. جب تم نے اپنی زبان سے لوگوں کے قلوب کو پارا پارا کیا، اسی زبان پاکیزہ و طیب و طاہر کی اصلاح کرو. زبان طیب و طاہر پاکیزہ ہو. پھر مومنین سے کہو میں معذرت چاہتا ہوں، میں استغفار چاہتا ہوں. استغفار عملی ہے. استغفار لخلقہ زبان کا نام نہیں ہے، استغفار عملی ہے. جس مومنین کے قلب کو دھوکہ دیا ہے، دکھ پہنچایا ہے، پارا پارا کیا ہے، رنجیدہ خاطر کیا ہے، زخمی کیا، مجروح کیا ہے، اس مومن کے پاس جاؤ اور زبان پاکیزہ سے کہو کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میری زبان کی تاثیر ختم ہو چکی. برادر عزیز، ماہ مبارک رمضان تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. یبن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو. کیسے کہوں اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعہ وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا صاحب زمان ہماری زبان کو پاکیزگی عطا فرمائے. یا صاحب زمان ہماری زبان کے اندر ایسی تاثیر دے کہ ہماری زبان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہم کلام رہے، راز و نیاز رہے. ہماری زبان میں تاثیر محبت مودت پیدا ہو. ہماری زبان کے اندر آپ سے محبت مودت پیدا ہو. ہماری زبان کی اصلی الہی و فطرتی نور لوٹ آئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا. زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا.